بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ بیٹا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم ایس ایس ٹی کا باب نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، پاکستان کے طبعی خطہ جات۔ بیٹا پچھلے لیکچر میں ہم نے پاکستان کے مختلف پہاڑی سلسلوں کے بارے میں پڑھا تھا، جن میں کوہ مالیہ، کوہ کراکرم، کوہ ہندوکش، کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھار وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کی خوبصورت وادیوں اور مشہور دروں کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ آج ہم دریائے سندھ کے میدان کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیٹا آج کا ہمارا عنوان ہے دریائے سندھ کا میدان۔ بیٹا پہلے ہم کرتے ہیں ریڈنگ۔ اس وسیع میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 دریائے سندھ کا بالائی میدان، نمبر 2 دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، یہ میدان پاکستان کی مشرقی سرحد سے مغرب کی طرف کوہ سلیمان تک اور جنوب میں ضلع بہاولپور کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقہ کو دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج سیراب کرتے ہیں۔ یہ ایک ہموار میدان ہے۔ یہ میدان دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز اور نرم مٹی سے بنا ہے۔ بیٹا دریائے سندھ کا جو بالائی میدان ہے یہ پاکستان کی مشرقی سرحد سے شروع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف کوہ سلیمان تک اور جنوب میں ضلع بہاولپور کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے کو 5 دریا سیراب کرتے ہیں: دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج۔ 5 دریاؤں کے سیراب کرنے کی وجہ سے اسے پنجاب کہتے ہیں، یعنی پنج آب کی سرزمین۔ آب پانی کو کہتے ہیں۔ بیٹا یہ یہاں کا جو میدان ہے یہ دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز مٹی سے بنا ہے۔ یہ ایک ہموار میدان ہے، اونچا نیچا یا کٹا پھٹا نہیں ہے۔ یہ مٹی بہت زرخیز اور نرم ہے اور یہ پنجاب کا جو علاقہ ہے یہ ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پنجاب کے مشرقی علاقوں میں سالانہ بارش کم ہوتی ہے جو فصلوں کی کاشت کے لیے کافی نہیں ہے۔ بارش کی اس کمی کو دریاؤں سے نہریں نکال کر پورا کیا گیا ہے۔ ان میدانی حصوں میں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ بیٹا پنجاب کے مشرقی حصوں میں، مشرقی علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا حل نکالا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بارش جو ہے یہ فصلوں کی کاشت کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس کے لیے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دریاؤں سے نہریں نکالی گئی ہیں، اور اتنی زیادہ نہریں نکالی گئی ہیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہروں کا جال بچھا دیا گیا ہو۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان، صوبہ پنجاب کا جنوبی حصہ اور صوبہ سندھ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہموار میدان ہے۔ اس علاقے کو دریائے سندھ سیراب کرتا ہے۔ اس میدانی علاقے کا شمالی حصہ جنوبی حصے کی نسبت بلند ہے۔ گدو، سکھر اور کوٹری کے قریب دریائے سندھ پر بند باندھ کر بہت سی نہریں نکالی گئی ہیں۔ دریائے سندھ کے میدان کا یہ حصہ بھی نرم اور زرخیز مٹی سے بنا ہوا ہے، مگر بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین مدتوں بیکار رہی اور لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے رہے۔ بیٹا صوبہ پنجاب کا جنوبی حصہ اور صوبہ سندھ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتے ہیں۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ بیٹا یہ بھی ایک ہموار میدان ہے، اونچا نیچا یا کٹا پھٹا نہیں ہے۔ اس علاقے کو ایک ہی دریا سیراب کرتا ہے، وہ دریا ہے دریائے سندھ۔ اس علاقے کا شمالی حصہ جنوبی حصے کی نسبت بلند ہے، اور یہاں پر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گدو، سکھر اور کوٹری کے قریب دریائے سندھ پر بند باندھے گئے ہیں، اور بند باندھ کر بہت سی نہریں دریائے سندھ سے نکالی گئی ہیں۔ دریائے سندھ کا یہ میدان بھی نرم اور زرخیز مٹی سے بنا ہوا ہے۔ یہاں بارشیں کم ہونے کی وجہ سے زمین مدتوں بیکار پڑی رہی، یعنی بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین کئی سالوں تک بیکار رہی اور لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے رہے اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے رہے۔ بیٹا خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، جہاں انہیں سبزہ یا ہریالی ملتی ہے وہ وہاں بسیرا کر لیتے ہیں، اور جب وہاں کا موسم بدل جاتا ہے، یعنی موسم خزاں شروع ہوتا ہے، وہاں سے سبزہ اور ہریالی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ کہیں اور سبزی اور ہریالی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دریائے سندھ کے زیریں میدان میں رہنے والے لوگ وہاں کی زمین پر
کاشت نہ ہونے کی وجہ سے بھیڑ بکریاں پالتے رہے اور خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ اب اس کمی کو، پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہاں سے کافی نہریں نکال لی گئی ہیں۔ ساحلی علاقہ جات صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساتھ بحیرہ عرب واقع ہے۔ بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ واقع ہے، اسے ساحلی میدان کہتے ہیں۔ پاکستان کا ساحلی علاقہ قریباً 1000 کلومیٹر سے زائد لمبا ہے۔ کراچی، بن قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم بندرگاہیں اسی خطے میں واقع ہیں۔ ساحلی علاقوں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہے۔ بیٹا، صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساتھ ساتھ بحیرہ عرب واقع ہے، اور بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو میدانی علاقہ ہے اسے ساحلی میدان کہتے ہیں۔ بیٹا، یہ جو علاقہ ہے قریباً 1000 کلومیٹر سے زائد لمبا ہے۔ یہ لائنیں آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنی ہے، دیکھیں جیسے میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے بھی ہائی لائٹ کرنی ہے۔ یہاں سے ہمارے بڑے اہم MCQs نکلیں گے، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ بیٹا، پاکستان کی اہم بندرگاہیں کراچی، بن قاسم اور گوادر اسی خطے میں واقع ہیں، اور پاکستان کی زیادہ تر تجارت انہی بندرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا بیٹا پیشہ ہوتا ہے ماہی گیری، کیونکہ وہ ساحل کے پاس رہتے ہیں، وہ وہاں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ان کو بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا ان لائنز کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ لائنز بہت اہم ہیں، یہاں سے ہمارے بڑے اہم MCQs بنیں گے۔ پہلا MCQs جو ہمارا بنے گا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ساحلی علاقہ کتنے ہزار کلومیٹر سے زائد لمبا ہے؟ 1000 کلومیٹر سے زائد لمبا ہے۔ پاکستان کی اہم بندرگاہیں کون کون سی ہیں؟ کراچی، بن قاسم اور گوادر، یہ پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ بیٹا، ہم نے جو ریڈنگ کی ہے اس میں سے بنتے ہیں ہمارے 3 سوالات۔ پہلا سوال دیکھیں، دریائے سندھ کے بالائی اور زیریں میدان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ بیٹا، اس کا جواب دیکھیں۔ اس وسیع میدان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، دریائے سندھ کا بالائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ دریائے سندھ کا بالائی میدان، یہ میدان پاکستان کی مشرقی سرحد سے مغرب کی طرف کوہ سلیمان تک اور جنوب میں ضلع بہاولپور کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقہ کو دریائے سندھ، دریائے جہلم، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے ستلج سیراب کرتے ہیں۔ یہ ایک ہموار میدان ہے۔ یہ میدان دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز اور نرم مٹی سے بنا ہے۔ پنجاب کے مشرقی علاقوں میں سالانہ بارش کم ہوتی ہے، جو فصلوں کی کاشت کے لیے کافی نہیں ہے۔ بارش کی اس کمی کو دریاؤں سے نہریں نکال کر پورا کیا گیا ہے۔ ان میدانی حصوں میں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے۔ دریائے سندھ کا زیریں میدان، صوبہ پنجاب کا جنوبی حصہ اور صوبہ سندھ دریائے سندھ کا زیریں میدان کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہموار میدان ہے، اس علاقے کو دریائے سندھ سیراب کرتا ہے۔ دریائے سندھ کے میدان کا یہ حصہ بھی نرم اور زرخیز مٹی سے بنا ہوا ہے، مگر بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمین مدتوں بیکار رہی اور لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے اور بھیڑ بکریاں پال کر گزارا کرتے رہے۔ بیٹا، اگلا سوال دیکھیں، ساحلی علاقے کن صوبوں میں واقع ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں، صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے ساتھ بحیرہ عرب واقع ہے۔ بحیرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ میدانی علاقہ واقع ہے، اسے ساحلی میدان کہتے ہیں۔ بیٹا، ہمارا تیسرا سوال جو بنتا ہے وہ دیکھیں، دریائے سندھ کے میدان کی خصوصیات بیان کریں۔ اس کا جواب دیکھیں، دریائے سندھ کے میدان کی خصوصیات بیان کریں، یہ سوال میں نے یہیں پہ لکھ دیا ہے۔ یہ ایک ہموار میدان ہے۔ یہ میدان دریاؤں کی لائی ہوئی زرخیز اور نرم مٹی سے بنا ہے۔ بیٹا، اب آپ لوگوں کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے تینوں سوالات کے جوابات اچھی طرح یاد کر لینے ہیں، اور جو MCQs آپ لوگوں کو ہائی لائٹ کروائے گئے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔